الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. کسی تمہید کے بغیر پریزنٹیشن کو شروع کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انس و جن کے نبی، ساری کائنات میں سب سے افضل بشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی 4 مرتبہ محمد اپنے پاک کلام کے اندر ذکر فرمایا ہے. پہلی آیت آپ کے سامنے ہے جس کا ترجمہ اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. دوسری آیت، مسلمانوں محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. تیسری آیت، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد پر نازل کی گئی ہے اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم میں احمد کا ذکر آیا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ الشرح نازل فرمائی جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے. حاضرین جلسہ، دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہزاروں مسجدوں کے میناروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت ہر وقت نہ دی جاتی ہو اور لاکھوں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتے ہو. غرض ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس دنیا میں لکھا، بولا اور سنا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حوض کوثر. سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ قیامت کے دن سیراب ہوں گے. حوض پر رکھے ہوئے برتن آسمان کے ستاروں کے مانند کثرت سے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلند و عالی مقام وہ تھا جو اس سے پہلی والی سلائیڈ کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد صرف نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام نامی ہے جس کا ذکر سب سے زیادہ اس دنیا میں بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. یہ ایک دوسرا مقام اخروی زندگی کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں حوض کوثر کو دیا جائے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالی نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا بیان ہے جو آسمانوں میں آپ کو حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمان الہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے، یہ اپنی خواہش سے نہیں کچھ بولتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 سے 5۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کی ہدایت کی فکر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اے پیغمبر شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے، یعنی جیسے یہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، کس لیے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر بغیر ایمان کے اس فانی دنیا سے جا رہے ہیں تو یقینی طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے، کیا فرمانے اللہ کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس نبی کو سارے جہاں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو، اس نبی کی تعلیمات میں دہشت گردی کیسے مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن و امان کو قائم کرنے ہی کی تعلیم دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی رسالت سے نوازا کیا گیا۔ متعدد جگہوں پر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، 2 آیت پیش خدمت ہیں، جس کا پہلی آیت کا ترجمہ، اے رسول ان سے کہو کہ اے لوگو تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ دوسری آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، جس کا ترجمہ ہے، مسلمانوں محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، ساری کتب احادیث کے اندر موجود ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پورے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذات اگر نبوت کی دعویٰ کرے گی تو وہ اس دنیا میں سب سے چھوٹا انسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ آج ہم سنتوں پر یہ کہہ کر عمل نہیں کرتے کہ وہ فرض نہیں ہے۔ سنت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں، بلکہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قربان ہونا چاہیے۔ مگر افسوس و فکر کی بات ہے کہ آج ہمارے بعض بھائی سنت پر عمل کرنا تو درکنار، بعض مرتبہ سنت کا مذاق اڑا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق مذاق کرنا انسان کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو آج بھی زندہ کر رکھا ہے، اگر اجتماعی طور پر نہیں تو انفرادی طور پر ضرور عمل ہو رہا ہے۔ داڑھی رکھنا نہ صرف ہمارے نبی کی سنت ہے، بلکہ نبی کے اقوال و افعال کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ مگر آج بعد ہمارے بھائی داڑھی رکھنا تو درکنار، بعض مرتبہ داڑھی کا مذاق اڑا کر اپنی ہلاک و بربادی کا سبب مہیا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل، نبی بنائے جانے سے لے کے وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹنی کی اوجڑی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھر کا کوڑا ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، جادوگر اور مجنون کہہ کر مذاق اڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر زخمی کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ تو پتھر باندھے۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے کو آج ہم رات سمجھ ہی نہیں سکتے، چونکہ اس نوعیت کی کیفیت ہمارے ساتھ نہیں آتی۔ اللہ کا کرم اور فضل ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک وقت تھا کہ بھوک کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بھوک کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، تصور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کی چٹان گرا کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات پا گئی۔ غردے کے سید الانبیاء و سید البشر کو مختلف طریقوں سے ستایا گیا، مگر آپ نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی اہم ذمہ داری کو استقامت کے ساتھ بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ ہمیں ان واقعات سے یہ سبق لینا چاہیے کہ گھریلو یا ملکی یا عالمی سطح پر جیسے بھی حالات ہمارے اوپر آئیں، ہم ان پر صبر کریں اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ترجمہ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 1-2 آیت نہیں، سینکڑوں آیات میں اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، کسی جگہ ارشاد اطیعوا اللہ و رسول اور کسی آیت میں ارشاد اطیعوا الرسول۔ ان سب جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ فرمان الہی کی تعمیل کرو اور ارشاد نبوی کی اطاعت کرو۔ غرضے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر یہ بات واضح طور پر بیان کر دی
کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنے بچوں، اپنے ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، واللہ اب آپ مجھے اب میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اب بات، حدیث صحیح بخاری۔ قرآن کریم کے مفسر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، یہ کتاب ہم نے یعنی اللہ نے آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب جو حکم نازل فرمایا گیا ہے، آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا کہ قرآن کریم کے مفسر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ آپ امت مسلمہ کے سامنے قرآن کریم کے احکام و مسائل کھول کھول کر بیان کریں، غرض ہے کہ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا حدیث نبوی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے بغیر ممکن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم اقوال الزم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عبارت میں بڑے وسیع معنی کو بیان کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان پیش خدمت ہیں جن میں علم و معرفت کے خزانے سمو دیے گئے ہیں۔ ایک حدیث ہے، مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا، لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتين۔ اگر کسی شخص نے ایک مسلمان کو دھوکہ دے دیا ہے تو مسلمان کی ذکاوت اور ذہانت یہ ہونی چاہیے کہ وہ شخص ہمیں دوبارہ دھوکہ نہ دے سکے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی کا فرمان ہے، پہلوان شخص وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان شخص وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان شخص وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے 4 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے چادر میں لپٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ یہ اللہ جل شانہ کا پیار بھرا خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ رات کے بڑے حصے میں اللہ کی یاد کریں یا نماز تہجد پڑھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے یعنی نماز تہجد ادا کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے۔ صرف 1-2 گھنٹے نماز پڑھنے سے پیروں میں ورم نہیں آتا، بلکہ رات کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے
طویل رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے برہم آتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسی لمبی لمبی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جو انفرادی طور پر پڑھا کرتے تھے کہ ایک رکعت میں اتنی بڑی صورتیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت اطمینان و سکون کے ساتھ، فرض نماز کے اندر نہیں، انفرادی جو تہجد کی نماز تھی اس میں آپ طویل رکوع، طویل سجدے، طویل قیام کیا کرتے تھے۔ باقی جو فرض نماز تھی اس میں آپ اوسط درجے کی نماز پڑھایا کرتے تھے تاکہ اس میں بوڑھے لوگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر آدمی کی رعایت ممکن ہو سکے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات و آخری آیت مذکورہ حدیث اور دیگر احادیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا 2/3 یا آدھا یا 1/3 حصہ روزانہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ یہ سورہ مزمل کی جو آخری آیت ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم 2/3 رات یا آدھی یا 1/3 رات جو ہے وہ اللہ کی یاد میں صرف کرتے ہیں، یعنی نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن و نوافل، نماز اشراق، چاشت، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام فرماتے، اور پھر خاص مواقع پر نمازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرماتے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتی، آندھی یا طوفان حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد تشریف لے جاتی، فاقے کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی تو مسجد کا رخ کرتی، سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جا کر نماز ادا کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرتے۔ غرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کم و بیش 8 گھنٹے روزانہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت میں گزارتے تھے۔ نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے کہ اے بلال، نماز قائم کر کے ہمارے لیے راحت و سکون کا سامان مہیا کرو، یعنی نماز پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا۔ لیکن بڑے افسوس اور فکر کی بات ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 3-4 سلائیڈز نماز کے متعلق ذکر کی، میرا جو مطالبہ اپنی ذات سے اور آپ لوگوں سے اور پوری امت مسلمہ سے ہے وہ یہ کہ آج ہم نبی رحمت کا نام لینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جس میں آپ نے اپنی قیمتی زندگی کا وافر حصہ ہے۔ تو ہمیں کم از کم 5 فرض نمازوں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 3-4 سلائیڈ پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے 8 گھنٹے کی تہجد پڑھیں، اگر آپ کو اللہ موقع دے تو بہت اچھا، لیکن کم از کم اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 5 فرض نمازوں میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ سے حضور کے روزے کے متعلق سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر متواتر روزے رکھتے نفلی کہ ہمارا یہ خیال ہوتا کہ اس ماہ میں افطار ہی نہیں کریں گے، اور کبھی ایسا مسلسل افطار کرتے کہ ہمارا یہ خیال ہوتا کہ اس ماہ میں آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے 30 روزے کے علاوہ عاشورہ اور ماہ محرم کے روزے، ذی الحجہ کے پہلے 9 دن خاص کر یوم عرفہ کا روزہ، ماہ شوال کے 6 روزے، ماہ شعبان کے کثرت سے روزے، ہر پیر اور جمعرات کے دن کے روزے، ایام بید یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ غرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں تقریباً 150 روزے رکھتے تھے، حساب لگا لیجیے۔
بعض احادیث میں صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن افطار کو حضور نے نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ قرار دیا. اگر اس کو بھی شمار کر لیا جائے تو روزوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جائے گی. اب میرا کیا مطالبہ ہے اس سلائڈ کو پیش کرنے سے، مگر بڑے افسوس و فکر کی بات ہے کہ آج ہمارے بعض بھائی نفلی روزے تو درکنار رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنے والا بنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ و صدقہ، قربان جائیے سید الانبیاء والمرسلین و خاتم الانبیاء و خیر البریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ صاحب نصاب نہیں. پوری زندگی میں 23 سال کی آپ نبوت کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، یعنی ایک سال میں جو شرطیں ہیں کہ آپ صاحب نصاب نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی وفات تک حضور کے اہل و عیال نے مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اسی طرح حدیث میں وارد ہے کہ گیہوں کی روٹی کبھی کبھی مل جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشت کھانے کا بھی ثبوت ملتا ہے، مگر عمومی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کھجور، سرکہ اور زیتون ہوتی تھی، اور تفصیلات آگے آ رہی ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات 2 یا 3 ماہ گزر جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں چلتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی درہم یا دینار آتا تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں کسی شخص کو نہ دے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات بھی صدقہ کرنے میں بہت سخاوت سے کام لیتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے میں صرف ہتھیار اور اپنی سواری کا کچر اور حصہ زمین کا چھوڑا تھا اور ان کو بھی صدقہ فرما گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمالی کپڑوں کا ذکر معمولی قیمت ہونے کی وجہ سے اس حدیث میں نہیں کیا گیا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے 2-3 سلائڈ زکوٰۃ و صدقات کے متعلق ذکر کی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہمارے مال پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو وہ ہمیں ہر حال میں ادا کرنی چاہیے. یہ اس کا خلاصہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج عمرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو مدینہ منورہ سے ایک ہی حج کی ادائیگی کی. 8 ہجری تک تو مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکے میں حکومت ہوئے کی کفار و مشرکین کی تھی. 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہوا. اگلے سال حج کی فرضیت نازل ہوئی 9 ہجری میں. اس سال آپ حج کی ادائیگی نہیں کر سکے تھے. اس کے بعد جو دوسرا سال آیا 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا حجۃ الوداع کے نام سے، جس میں 1.25 لاکھ حجاج کرام موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کی ہیں مدینہ منورہ سے. مدینہ سے آپ نے 4 عمرے کی ہیں. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کا احرام باندھا تھا آپ نے، جس میں آپ کو احرام اتارنا پڑا تھا. 7 ہجری میں آپ نے عمرے کی قضا کی تھی. 8 ہجری میں جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرے کی ادائیگی کی تھی فتح مکہ کے موقع پر. اور 10 ہجری میں حج کی ادائیگی جو آپ نے کی تھی اس کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا تھا، کیونکہ آپ کا احرام حج قران کا تھا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے حج عمرے کی سلائڈ بیان کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کی ادائیگی ہمیں ہر حال کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حرام مال سے بچنے کے متعلق ان دنوں حصول مال کے لیے ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اب حرام وسائل کو مختلف نام دے کر اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیا ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حلال وعدے ہیں، حرام وعدے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. جس شخص نے محسن انسانیت فرما رہا ہے
جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا، اس چرواہے کی طرح جو دوسرے کی چراگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ چرواہے کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وہ بکریاں دوسرے کی چراگاہ سے کچھ کھائیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل پر ہی اکتفا کرے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال سے جسم کی بڑھوتری نہ کرو کیونکہ اس سے بہتر آپ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم۔ اسی طرح فرمان رسول ہے حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی بیوی، اولاد، صحابہ اکرام، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور تمام انسانوں کے ساتھ بہت اچھا اور بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، مگر ایسی پاک وصاف تجارت کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی نیک تاجر عورت بھی آپ کی تجارت سے متاثر ہوئی اور نکاح کا پیغام ارسال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو پورا فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کفار مکہ نے نبوت سے قبل ہی آپ کو صادق و امین کا لقب دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قرض بھی لیتے تھے، مگر وقت پر اس کی ادائیگی کا مکمل اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی کو ایسا عملی نمونہ بنایا کہ اس کے مطابق عمل کیے بغیر انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے معاملات کے سینکڑوں واقعات کتب احادیث و سیر میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں مذکور ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام مارنے پیٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف اس لیے منع کیا کہ پیشاب رکنے سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ حضرت عائشہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس، 2-4 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ مجھے کبھی کسی بات پر اف تک نہیں فرمایا، نہ کسی کام کے کرنے پر یہ فرمایا کہ کیوں کیا، اور اسی طرح نہ کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ فرمایا کہ کیوں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں تمام دنیا سے بہتر تھے، نیز خلقت کے اعتبار سے بھی آپ بہت خوبصورت تھے۔ میں نے کبھی کوئی ریشمی کپڑا یا خالص ریشم اور نرم چیز ایسی نہیں چھوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی سے زیادہ نرم، اور میں نے کبھی کسی قسم کا مشک یا کوئی عطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سنا۔ ترمذی کی روایت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اللہ کے راستے میں جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی خادم کو، نہ کسی اور۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تبعاً فحش بولتے، نہ بتکلف فحش بات فرماتے تھے، نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف فرماتے تھے اور اس کا تذکرہ بھی نہیں فرماتے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ فرما رکھا، جھگڑے سے، تکبر سے اور بیکار باتوں سے، اور تین باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا، نہ کسی کی مذمت کرتے، نہ کسی کو عیب لگاتے اور نہ ہی کسی کے عیوب تلاش کرتے۔ یہ جو 3-4 سلائیڈ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مقصد ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو پڑھیں اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی ہر کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ، آپ دائیں کروٹ لیٹ کر آرام فرماتے تھے۔ آپ جب آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ جب آپ جاگتے تو ایک دعا پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اذکار بھی پڑھ کر سوتے تھے، مگر اب یہ اس سلائیڈ کو بیان کرنے کا مقصد ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی وقت پر ادائیگی ہونی چاہیے۔ آج ہم تقریباً 6 سے 8 گھنٹے سوتے ہیں، اگر ہم نے عشاء اور فجر کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق پوری رات عبادت میں شمار ہوگی، جس سے ہماری ایک تہائی یا 1/4 زندگی عبادت بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فراغت کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بیٹھ کر ہی پانی پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینا بیان جواز کے لیے بھی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا حرام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا، لیکن واجب یا فرض نہیں ہے، آداب میں سے ہے۔ کھانے کے مختلف آداب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں کتابوں میں مقصود ہے، مگر یہ اس سلائیڈ کو بیان کرنے کا مقصد ہے، مگر ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں حرام مال کا کوئی لقمہ نہیں۔ یہ سب سے اہم تعلیم ہے کھانے اور پینے کے آداب میں کہ ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اخلاق حمیدہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ سخاوت و فیاضی، مہمان نوازی، عجز و انکساری، عفو و درگزر، ہمسایوں کا خیال، لوگوں کی خدمت، بچوں پر شفقت، خواتین کا احترام، جانوروں پر رحم، عدل و انصاف، غلام اور یتیم کا خیال، شجاعت و بہادری، صبر و استقامت، زہد و قناعت، صفائی معاملات، سلام میں پہلی چند عام اوصاف کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ پستے قد، بلکہ آپ کا قد درمیانی تھا، اور نیز رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونے کی طرح، نہ بالکل گندم کے سانولا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت معتدل جسم والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت شخص نہ حضور سے پہلے دیکھا اور نہ بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں اور پاؤں پر گوشت تھا۔ یہ صفت مردوں کے لیے بہت محمود ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا تذکرہ حدیث میں بے شمار مقامات پر آیا، 3 احادیث پیش خدمت ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بہت زیادہ بال تھے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے تو آگے کو جھکے ہوئے چلتے، گردے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ کر نہیں بلکہ تواضع اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر چلتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سفید لباس پہنا کرتے تھے، اگرچہ دوسرے رنگ کے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں۔ رنگین لباس عموماً چادر یا عبائے جبے کی شکل میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور تہبند عموماً سفید ہوا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کپڑوں میں سے سفید کو اختیار کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے آپ کو سرخ دھاریوں والی چادر میں ملبوس دیکھا، میں نے کبھی بھی اس سے زیادہ کوئی خوبصورت منظر نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا رنگ عموماً سفید ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص تقریباً نصف پنڈلی تک ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین عموماً پہنچے تک اور کبھی کبھی انگلیوں کے سرے تک ہوا کرتی تھی۔ ازار اس لباس کو کہتے ہیں جو جسم کے نچلے حصے میں پہنا جائے۔ عموماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہمن کا استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمن ناک کے اوپر سے نصف پنڈلی تک رہا کرتا تھا۔ صحابہ کرام بھی عموماً تہمن استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پاجامہ بھی پہنتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عائشہ نے پیمن لگی ہوئی چادر اور موٹا تہمن نکالا، پھر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ان دونوں کپڑوں میں قبض کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے اور اس کے نیچے ٹوپی بھی پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامے کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنے بغیر بھی امامہ پہنتے تھے۔ یا علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دوشنبہ کے روز 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب 8 سال 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبدالمطلب بھی فوت ہو گئے۔ جب 13 سال کے ہوئے تو چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام روانہ ہوئے، مگر راستے ہی سے واپس آ گئے۔ جوان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تجارت کی۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 35 سال کی عمر میں جب قبیلے قریش میں کعبے کی تعمیر پر جھگڑا ہوا تو آپ نے اس جھگڑے کا بہترین حل پیش کیا، جس سے سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت دی گئی۔ 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، پھر کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے لگے۔ کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے پر مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا۔ 2 سال تک مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی گئی۔ مسلمانوں نے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے چلے جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال میں صحابہ کرام کی جماعت حبشہ ہجرت کر گئی۔ 6 نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ان دونوں کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔
اب کھل کر حرم مکی میں نماز پڑھنے لگے۔ ساتھ نبوت قریش نے آپس میں ایک عہد نامہ تحریر کیا کہ کوئی شخص مسلمانوں اور ہاشمی قبیلے کے ساتھ لین دین اور رشتہ ناتا نہیں کرے گا۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے مسلمان اور ہاشمی قبیلے کے لوگ تقریباً 3 سال تک ایک پہاڑی کی کونے پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کی نبوت میں ہوا۔ آپ کو بہت زیادہ رنج و غم ہوا۔ 10 نبوت میں حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف دینی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دی 10 نبوت کو، لیکن وہاں پر بھی آپ کو بہت ستایا گیا۔ یعنی ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام ایمان والوں کے لیے ماں ام المؤمنین کا ترجمہ رکھتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نکاح کیے، ان میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماری، باقی سب بیوہ مطلقہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر نکاح کے وقت 40 سال تھی، یعنی حضرت خدیجہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ نیز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے سے قبل 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان کے پہلے شوہروں سے بچی۔ آپ سوچیں اور اپنی زندگی کا جائزہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا ہے حضرت خدیجہ سے، اس عورت سے جو عمر میں 15 سال بڑی ہیں، جو 2 شادیاں کر چکی ہیں اور دونوں کے بچے بھی ہیں دونوں سے۔ کیا ہم اور آپ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں جبکہ ہم جوانی میں پہلی شادی کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی 25 سے 50 سال کی عمر صرف ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے شوہر کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی، ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی، وہاں ان کے شوہر سوچیے آپ، حضرت سودا اپنے شوہر کے ساتھ مسلمان ہوئی، ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے ساری جائیداد ساتھ کو چھوڑ کے مکہ سے چلی گئی، وہاں ان کے شوہر کو انتقال ہوا۔ جب ان کا کوئی بظاہر دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبوت کے 10ویں سال ان سے نکاح کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 55 سال، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی بیوہ عورت تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد تقریباً 3-4 سال تک صرف حضرت سودا ہی آپ کے نکاح میں رہی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی نکاح کے 3-4 سال مدینہ منورہ میں ہوئی۔ غرضے کے تقریباً 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک عورت رہی اور وہ بھی۔ اس کے بعد آپ نے چند نکاح کیے۔ نکاح کسی شہوت کو پوری کرنے کے لیے نہیں کہ شہوت 50-55 سال کی عمر کے بعد اچانک ظاہر ہو گئی ہو، بلکہ چند سیاسی و دینی و اجتماعی اسباب کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ نکاح کیے۔ اگر شہوت پوری کرنے کے لیے آپ نکاح فرماتے تو کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے کسی عورت سے نکاح نہیں، شادی نہیں کی اور نہ کسی بیٹی کا نکاح کرایا مگر اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جن کے ساتھ آپ کی پوری جوانی گزری ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ مکرمہ پیدا ہوئی، سوائے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انتقال فرما گئی۔ البتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی 6 بار۔ چاروں بیٹیاں اور بیٹا حضرت ابراہیم مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان البقیع میں۔ آپ کی کوئی بھی بیٹی 30-35 سال سے عمر ہو سکتی، آپ کا کوئی بھی بیٹا 7-8 سال سے عمر ہو سکتی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا عموماً روٹی کی شکل میں ہوتا تھا، اگرچہ چاول بھی اس زمانے میں کھایا جاتا تھا۔ کھجور، سری، گوشت، مچھلی، شہد، سرکہ، زیتون، ککڑی، تربوز، انجیر، انگور، انار اور حلوہ کھانے اور پانی اور دودھ کے پینے کا ثبوت احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اب آپ سوچیں، جس طرح آج کل ہم ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے اور رات کا کھانا پابندی سے کھاتے ہیں، میری معلومات کے مطابق غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک دن ایسا نہیں گزرا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا فائدہ نہ اٹھائے، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے وہ یہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن محتاج لوگوں کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی خاص اہمیت بیان فرمائی ہے، لیکن آج ہم اپنے قول و عمل سے علوم قرآن و سنت کے مقابلے میں عصری علوم کو اس طرح ترجیح ہم نے دے رکھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ عصری علوم ہی اصل ہے، حالانکہ علم اسی صورت میں باعث عزت و رفعت ہے جبکہ علم حاصل کرنے والا خالق کائنات کو مان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عصری علوم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اگر ہم اسکولوں میں رائج نظام کی وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی مستقل تعلیم نہیں دلا سکتے تو کم از کم عصری علوم کے ساتھ دین کی ضروری تعلیم کا انتظام کریں۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف نہیں کرائیں گے تو وہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنا کچھ تحریر کیا گیا ہے آج تک کسی انسان کے متعلق تحریر نہیں کیا گیا، اور انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر لکھنے کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل 40 سال کی زندگی اور نبوت کے بعد 23 سال کی زندگی کے تمام احوال و قبائل انتہائی معتمد وسائل کے ذریعے امت مسلمہ کے پاس پہنچے ہیں۔ تمام کتابوں کے نام کا احاطہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، چند کتابوں کے نام پیش خدمت ہیں۔ سیرت النبی عربی میں علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی، سیرت الرسول علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، رحمت للعالمین قاضی محمد سلیمان سلمان منصوری رحمۃ اللہ علیہ کی، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی، خطبات مدارس، صحیح سیر خاتم الانبیاء، النبی خاتم الانبیاء، سیرت المصطفیٰ، الرحیق المختوم، زاد المعاد، ذکر مبارک، اور یہ چند کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ کہ آج کی اس محفل کا خلاصہ لب لبار ہے۔ الحمدللہ ہم دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انس و جن میں سب سے افضل و اعلیٰ بشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر احوال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات، آپ کے اوصاف و اخلاق حمیدہ سے واقف ہوئے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم فرائض کی ادائیگی میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، خاص کر نماز اور روزے وغیرہ کا اہتمام کریں گے۔ انشاءاللہ ہم برائیوں سے بچیں گے، خاص کر حرام روزی کا بھی استعمال نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو صحیح کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی یہ فانی دنیاوی زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اخلاق وغیرہ سے متعلق وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم خود بھی سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سیرت نبوی پڑھانے کا انتظام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خدمت کو قبول فرمائے، ہمیں آگے عظیم عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اور بھی کچھ چیزیں تھی، کچھ حضرات کو کچھ وقت دینا بھی تھا بولنے کے لیے،
لیکن وقت ہمیں پروگرام کی 3:15 اور 3:30 پہ شروع کر دینا چاہیے تھا، لیکن کچھ تاخیر ہوئی، تو اس کے لیے میں تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ جو کچھ بھی میں بہرحال پیش کر چکا ہوں اللہ تبارک و تعالی جس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے والا بنائے. اور میں ہمارے ڈاکٹر سرور صاحب کنگ سعود یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر ہیں، تقریباً 36 سال سے یہ انگریزی مختلف جگہوں پر پڑھا رہے ہیں. اور ہمارے انجینئر عبدالعظیم خان صاحب ہیں، یہ ابھی عنقریب جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بورڈ کے ممبر بھی منتخب ہوئے ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی المنائی ایسوسیشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں. اور ہمارے پرنسپل صاحب ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب اور جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان فلاحی صاحب اور تمام حضرات کا. ظاہر ہے کہ یہ کوئی میرا ولیمہ تو ہے کہ میں جو ہے نا ہر شخص کا نام لے کے جو ہے وہ ادا کروں. یہ تو بہرحال ایک کوشش تھی، ایک فکر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنے والا بنائے اور آپ سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں پر عمل کرنا توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك